الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الإيمان فليتق الله في نصف الباقي صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھیے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر عزیز دوستو، ہم سب اس وقت حاجی عبدالحی صاحب کے لڑکے بھائی ظہیر کے نکاح کے سلسلے میں یہاں بیٹھے ہیں۔ دیکھیے، اسلام نے غمی خوشی ہر موقع پر رہنمائی کی ہے، ٹھیک اسی طرح اسلام نے نکاح کا بھی طریقہ بتلایا اور نکاح کو اسلام نے عبادت بتایا۔ عام لین دین کی طرح نہیں ہے کہ پیسہ دیا اور وہ خرید لیا، کہ مہر دیا اور عورت ہمارے یہاں آ گئی، کہا نہیں، جیسے یہ ابھی کہے گا کہ نکاحتھا قبلتھا وتزوجتھا، میں نے اس سے نکاح کیا، میں نے اس کو قبول کیا، میں نے اس کو بیوی بنایا، اس وقت سے یہ اللہ کی نگاہ میں عبادت کرنے والے شمار ہوں گے جب تک ان کے سانس ہے ان کی جسم میں، وہاں تک یہ عبادت کرنے والے ہیں۔ اتنی بڑی عبادت ہے نکاح۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ اپنے ماتحتوں کا، بیٹے بیٹیوں کا جو اپنے ماتحت ہیں ان کا نکاح کراؤ، اور اگر تم کو ڈر لگتا ہے کہ مکان نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، ابھی ہم کیسے بچوں کا نکاح کرائیں، فرمایا یکن جو ہے آپ وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم ان یکونوا فقراء، اگر تم فقیر ہو تو اللہ یغنیہم اللہ من فضلی، اس نکاح کی برکت سے اللہ اپنے فضل سے تم کو پیسے والا بنا دے گا۔ آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی اللہ مدد کرتا ہے۔ ایک وہ غلام جو اپنے آقا سے عہد کتابت کرتا ہے کہ میں اتنا پیسہ دوں گا تم مجھے آزاد کر دو، تو کہا اس کی اللہ مدد کرتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے انسان نکاح کرتا ہے کہ میں گناہ سے بچوں گا، زنا سے بچوں گا،
عیاشی سے بچوں گا، نگاہ کی حفاظت کروں گا، شرمگاہ کی حفاظت کروں گا، تو ایسا آدمی جب نکاح کرتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اور نکاح کا مقصد بھی ہے اغض للبصر واحسن للفرج، انسان کی نگاہ نیچی ہو جائے اور اس کی شرمگاہ محفوظ ہو جائے، یہ نکاح کا مقصد ہے۔ فرمایا نکاح ایک ایسی عبادت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر مجھے پتہ چل جائے میری زندگی کا 10 دن باقی ہے اور میں غیر شادی شدہ ہوں تو میں پہلے نکاح کر لوں۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ کے رسول نے یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تھا، الحلال والحرام بین عالمہم بالحلال والحرام، امت کا سب سے بڑا حلال و حرام کا مفتی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب طاعون کی بیماری آئی اور ان کی 2 بیویاں تھی، دونوں کا انتقال ہو گیا، تو یہ کہتے تھے میری شادی کروا دو، میری شادی کروا دو، مجھے یہ گوارا نہیں کہ ایک رات بغیر نکاح کے میری گزر جاوے۔ اس لیے میرے بھائیوں نکاح ایک اہم عمل ہے، اسلام میں ایک اہم عمل ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسکین مسکین مسکین، آدمی غریب ہے غریب ہے غریب ہے، من لا زوج لہا، جس کی بیوی نہیں ہے، مسکینۃ مسکینۃ مسکینہ، وہ غریب ہے، وہ عورت غریب ہے، وہ غریب ہے۔ فرمایا من لا زوج لہا، جس کا شوہر نہیں ہے۔ صحابہ نے فرمایا قیل یا رسول اللہ وَإِن كَانَ غَنِيًّا، اگرچہ وہ مالدار ہے؟ فرمایا ہاں اگرچہ مالدار ہے، پھر بھی اگر بیوی نہیں ہے تو وہ اللہ کی نگاہ میں مسکین آدمی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے سب کو بیوی بچے والا بنا کر بھیجا۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ کی نشانیوں میں سے اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں جوڑے جوڑے پیدا کیا تاکہ تم سکون اختیار کرو، محبت سے رہ سکو۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے درمیان میں محبت ڈال دی۔ نشانی کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا جیسے آسمان اللہ کی نشانی، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بنا سکتا، سورج اللہ کی نشانی کوئی نہیں بنا سکتا، چاند اللہ کی نشانی کوئی نہیں بنا سکتا، شوہر بیوی میں محبت ہی اللہ کی نشانی ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، یہ جو ایک دوسرے کی محبت دل میں آ جاتی ہے یہ اللہ کی نشانی ہے۔ وہ اپنا جہاں 20 سال رہتی ہے 21 سال رہتی ہے پورا گھرانہ بھول کے اپنے ساس کو اپنی ماں سمجھنے لگتی ہے، سسر کو اپنا باپ سمجھنے لگتی ہے، شوہر کو اپنا سب کچھ سمجھنے لگتی ہے۔ میرے بھائیوں یہ کون اس کے دل میں ڈالتا ہے؟ یہ اللہ ڈال دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ میری نشانیوں میں سے ہے۔ فرمایا کہ جب انسان نکاح پڑھتا ہے تو اس کا آدھا ایمان جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الایمان، جب وہ نکاح پڑھتا ہے بندہ تو آدھا ایمان اس کا پورا ہوتا ہے۔ فلیتق اللہ فی نصف الباقی، اب آدھا جو بچا ہے کہ اس میں اب اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی گزارتا ہے۔ اور شادی کون سی جو ہے محبوب ہے؟ شادی آپ کو بتا رہا تھا عبادت ہے۔ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ روز اللہ کے راستے میں جاتے تھے، لمبا لمبا سفر ہوتا تھا، حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ بشری تقاضے ہیں، بیویوں کی یاد آتی ہے، لمبا وقت لگتا ہے، تو کیا ہم اپنے آپ کو خصی بنا لیں تاکہ بیوی کی یاد نہ آئے؟
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے آپ کو خصی بنائے وہ میرا امتی نہیں ہے۔ اسلام نے رہبانیت ملنگ پنا نہیں سکھایا، اسلام نے بیوی بچے والا رہنا سکھایا۔ اس لیے ابھی آپ نکاح کے خطبے میں سنیں گے حضور نے فرمایا النکاح من سنتی، اور دوسری جگہ ایک حدیث میں فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ موڑے گا وہ میرا نہیں ہے۔ اور شادی کون سا سب سے زیادہ اچھا ہے؟ حضور نے فرمایا النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ، سب سے اچھا برکت والا نکاح وہ ہے جس کا خرچہ بالکل شارٹ کٹ ہو۔ اور ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم کو بہت بڑی شادی سے دعوت آئی ہے، وہ صرف 2200 روپے کا ایک ڈش ہے، 3500 آدمی کا کھانا ہے، بہت بڑی شادی ہے۔ میرے اور آپ کی نگاہ میں وہ شادی بڑی ہے، لیکن رسول کی نگاہ میں وہ شادی ہے اصل ہے جس کا خرچہ شارٹ کٹ ہے، بالکل شارٹ کٹ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو گیا، حضور کو دعوت نہیں دی، ان کے جسم کے اوپر وہ آثار تھے کپڑے پر شادی کے۔ حضور نے فرمایا کیا تزوجت، شادی ہو گئی؟ فرمایا یا رسول اللہ، فرمایا کہ تم نے کنواری سے کیا یا جو ہے کسی بیوہ سے کیا؟ فرمایا بیوہ سے ہی کر لیا یا رسول اللہ۔ فرمایا کیوں؟ کنواری سے کرتے تم اس سے کھیلتے وہ تم سے کھیلتی۔ فرمایا یا رسول اللہ میرے اماں کا انتقال ہو چکا ہے اور میری جوان جوان بہنیں ہیں، اگر میں کنواری سے شادی کر لیتا تو میری بہن کی تربیت کا مسئلہ آ جاتا، اس لیے میں نے بیوہ سے نکاح کر لیا۔ اگر یہاں کسی کو نہیں پوچھا اور شادی ہو گئی تو کیسا منہ چڑھاتے ہیں؟ نبی کو نہیں پوچھا، کوئی پرابلم نہیں، شادی ہو گئی، اللہ برکت دے۔ لیکن ہم بھی ایسے ہیں، انتظار میں رہتے ہم کو کوئی بلاوے، اور ہم یہ جواب دیتے ہیں مولانا ہم نے سب کا کھایا ہے تو ہم کو کھلانا پڑتا ہے۔ سب یہی بولیں گے تو رسم و رواج کب مٹے گا؟ آپ ولیمہ کیجئے، اولم ولو بشاۃ، حضور نے فرمایا ولیمہ کرو، ولیمہ سنت ہے، لیکن اپنی وسعت کے مطابق۔ لوگ دیکھا دیکھی میں قرضہ لے کر بھی اپنا درجہ بڑھاتے ہیں، لون پہ پیسے لے کر ولیمہ کر رہے ہیں، لون پہ پیسے لے کے چالیسا کر رہے ہیں، لون پہ پیسے لے کے برسی کر رہے ہیں۔ بھائی یہ شریعت نے نہیں سکھایا ہے۔ تو نکاح ایک عبادت ہے۔ نکاح انسان کو کس لیے کرنا چاہیے اور کس سے کرنا چاہیے؟ تو آ گیا کہ انسان اپنے آپ کی حفاظت کے لیے۔ کیوں کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج الودود الولود، ایسی لڑکی سے نکاح کرو جو خوب محبت کرنے والی ہو، خوب محبت کرنے والی ہو، اور ولود بچے کی جو ہے وہ جنم دینے والی ہو۔ کیسے پتا چلے گا کہ ان کے یہاں بچہ زیادہ آئے گا؟ کہاں آپ ان کی نسل دیکھو۔ یہ کون دیکھے گا؟ وہ ہماری مائیں دیکھے گی، ہماری پھوپھیاں دیکھے گی، ہماری خالائیں جا کر دیکھے گی۔ لیکن جب سے انسان نے اپنی من پسند کی شادی شروع کر دی، ماں باپ کو پیچھے رکھ دیا، اس دن سے گھر میں وبال ہے۔ اماں مجھے وہ پسند ہے، بیٹا تیری پسند تو میری پسند، اب جھگڑے ہیں۔ اس لیے نوجوانوں سے درخواست ہے شادی اپنے ماں باپ پہ چھوڑو کہ آپ پسند کریں، ابا آپ دیکھیں، پھوپھی آپ دیکھیں، خالہ، انشاءاللہ آپ جو پسند کرے گی وہ مجھے پسند ہے، انشاءاللہ گھر جو ہے وہ جنت بن جائے گا۔ اور خطبے میں ابھی نکاح کا خطبہ جب پڑھا جاتا ہے تو 3 آیت پڑھتے ہیں۔ پہلے سورہ نساء کی پہلی آیت، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا، ایک۔ دوسری آیت چوتھے پارے کی، سورہ آل عمران کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ تیسری آیت 22ویں پارے کی،
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. تینوں جگہ اللہ نے کہا ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. شادی ہے، مبارکبادی دینا چاہیے تھا کہ دلہا مبارک ہو، دلہن آپ کو مبارک ہو، شادی ہوئی. یہاں کہہ رہے ہیں نکاح کی مجلس میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. کیوں ڈرو؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیغام دے رہا ہے. نکاح کی مجلس مجھے اور آپ کو سکھا رہی، جو آ رہی ہے اپنے گھر کے اندر، یہ گھر کی رانی ہے، یہ آپ کی نوکرانی نہیں ہے کہ تم اس پر ظلم کرو گے، اس پہ ڈنڈے اٹھاؤ گے. یہ نہ ہو کہ صبح اٹھے برتن مانجنا اس کی ذمہ داری، کپڑے دھونا اس کی ذمہ داری، پوچھا مارنا، جھاڑو مارنا اس کی ذمہ داری، سب کا ناشتہ بنانا اس کی ذمہ داری. سب کھا لے تو بچا کھچا کھائے گا نہیں. یہ گھر کی رانی ہے، اس سے تیری نسل چلنے والی ہے. ایسا سے سسر سنو، تمہاری بیٹی اگر فون کرے تو کہتی ہو اس نے کہہ دیا اماں سر میں درد ہے، بے چین ہو. بہو سو گئی اور نہیں اٹھی اور اس نے چائے نہیں رکھا تو سر آسمان پہ اٹھا لیا اور پورے گھر میں دھماکہ شروع کر دیا. جب سے آئی منحوس ہے، یہ نہیں کرتی وہ نہیں کرتی. کہ آنے والی کو اپنی بیٹی سمجھنا، بہو نہ سمجھنا، بیٹی سمجھنا، بہو نہ سمجھنا. اگر ادھر سے فون آیا، بیٹی نے کہا کہ اماں اس چھٹی میں نہیں آؤں گی، یہ دیوالی چھٹی ہم شملہ منالی آگرہ گھومنے جانے والے ہیں، یہ ساس بیٹھ کر کہے گی ہزاروں میں میرا ایک داماد ہے، ہزاروں میں میرا ایک داماد ہے، میری بیٹی کو ہاتھ پہ رکھتا ہے، پھول کی طرح رکھتا ہے، دلی بمبئی کے سیر کراتا ہے. لیکن یہی اگر بہو کہہ دے کہ چلو ہم اس چھٹی میں ذرا آگرہ چلے جائیں، چلو اس چھٹی میں ہم دلی چلے جائیں، چلو ہم شملہ منالی، تو شروع کر دے گی جب سے یہ آئی ہے میرے بچے کا چین خراب کر دیا. بیٹی کو داماد گھمائے تو ہزاروں میں، بیٹا بہو کو گھمائے تو یہ منحوس ہے. یہ ختم کرو کہ حق تقاتی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اس کو بیٹی سمجھو، آنے والی کو نوکرانی نہ سمجھو. یہ پیغام دیتا ہے نکاح کی مجلس. اگر ہر گھر میں یہ بات ہو، خدا کی قسم جھگڑا نہیں ہو تو نہیں جھگڑا. آپ سب اپنے ہیں، سب کو پہچانتا ہوں اس لیے کھل کے بول رہا ہوں. ہے کیا مسئلہ؟ کیوں پریشانی؟ پھر حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں من سنن المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، 4 چیزیں تمام نبیوں کی سنت ہے. نمبر 1 النکاح والتعطر والسواک والحیاء. شادی کرنا نبیوں کی سنت. والتعطر فرمایا عطر لگانا نبیوں کی سنت، ابو داؤد کی روایت ہے. فرمایا مسواک کرنا نبی کی سنت. حیا اور شرم کا ہونا نبی کی سنت. اب دولہا سنے اور شادی شدہ مجمع سنے، اور جو کنوارے ہیں شادی کرنے والے وہ بھی سنے. فرمایا نکاح نبیوں کی سنت، عطر نبی کی سنت. نکاح کے ساتھ عطر کو کیا لینا دینا؟ کہا بہت بڑا لینا دینا ہے. اے شوہر، تو بخار میں کام کرتا ہے، تو لاڑی چلاتا ہے، فروٹ بیچتا ہے، پورے دن مزدوری کرتا ہے، تیرے جسم پہ پسینہ ہے، بدبو تو مارتا ہے. جس طرح تو یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی خوبصورت ہو، میری بیوی پاک باز ہو، میری بیوی کی جسم سے خوشبو آئے، تو تجھے بھی شریعت کہہ رہی ہے کہ تیرا بدن بھی صاف ستھرا ہو، تیرا بدن بھی بالکل دھلا ہوا ہو، تیرے بدن سے بھی خوشبو آتی ہو. فرمایا اللہ کے رسول نے نکاح والے سنو، فرمایا والسواک، مسواک کرو نبیوں کی سنت ہے. کیوں؟ کہا یہ تیری بیٹے بچے کو صبح شام تک ناشتہ دیتی، ٹفن تیار کرتی، اسکول بھیجتی، کپڑے دھوتی، پورے دن گھر میں یہ کام کاج کرتی ہے. شام کو جب یہ تیرے انتظار میں تھی، تو بستر پر جب آیا ہے، تیرے منہ میں سے گٹکے کی بدبو ہے، سگریٹ کی بدبو ہے، بیڑی کی بدبو ہے، پاخانے کی طرح تیرا منہ بدبو مار رہا ہے. پورے دن گھر کے کام سے پریشان تھی، بستر پر
جاتی. مسواک الگ سنت ہے. کولگیٹ سے بدبو کو دور کرو, منجن سے بدبو کو دور کرو. شادی شدہ آدمی اپنے منہ کو صاف رکھو. وہ بیچاری مظلومہ شوہر کے ڈر سے برداشت کرتے رہتی ہے. یہ سب نبی کی تعلیم ہے جو میرے اور آپ کی زندگی سے غائب ہے. سوتے سوتے بھی گٹکا, سوتے سوتے بھی بیڑی. مظلوم ہے مظلوم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شوہر محبوب ہے اللہ کو جو جس کی بیوی اسے پسند کرتی ہو. جو بیوی کی نگاہ میں محبوب ہو اللہ کو محبوب, اور جو بیوی شوہر کی نگاہ میں محبوب ہو بیوی اللہ کے نگاہ میں محبوب. جو شوہر بیوی کی نگاہ میں محبوب نہیں اور جو بیوی شوہر کی نگاہ میں محبوب نہیں وہ اللہ کی نگاہ میں بھی محبوب نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اچھا برتاؤ کرو. میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہوں. اگر کسی پارٹنر کا, کمپنی میں کام کرنے والی ورکر کا کسی کا فون آ جائے تو اسے ہیلو, اور اگر میڈم نے فون کر دیا اے فون رکھ, کیا پریشان کرتے رہتی ہے, اس کے ساتھ منہ چڑھا کے بات کرے گا. اور اپنے دوسروں کے ساتھ, گرل فرینڈوں کے ساتھ جو ہے وہ پیار سے بات کرے گا. اسلام نے یہ نہیں سکھایا. اسلام ہے جو مجھے اور آپ کو اندر پیدا کرنا ہے. خدا کی قسم رسول کی تعلیم اگر ہمارے معاشرے میں زندہ ہو جاوے کسی گھر میں جھگڑا باقی نہیں رہے گا. جھگڑا باقی اس لیے ہے کہ ہم نے رسول کے طریقے کو چھوڑا. میرے بھائیوں, چوتھے نمبر پر فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح والے سنو تم عطر لگاؤ. اے نکاح والو سنو تو اپنے منہ کو صاف رکھو. نکاح والے سنو شادی سے پہلے دوستوں کے ساتھ تو کبھی نواب ڈھابے پہ تو کبھی بمبئی جو ہے محمد علی روڈ پہ گھوم رہا تھا, کبھی تو سورت جا کر کھانے جا رہا تھا, کھاؤ گلی کے چکر لگا رہا تھا, تو دوستوں کے ساتھ گھوم رہا تھا, 12 بجے رات کو گھر آ رہا تھا. کہا نہیں اب نہیں چلے گا, اب تو گھر آ, اب تو جلدی گھر آیا کر. ادھر دوستوں کے ساتھ ادھر لگا رہتا تھا. کہا نہیں شادی ہو چکی اب تو شرم کر, الحیا, شرم پیدا کر, اب گھر آ جلدی. اسلام نے سکھایا ہے رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا. لیکن ہمارا کیا حال ہے, رات کو ٹک ٹاک چلا کے 1 بجے سونا اور صبح سورج اگے تب اٹھنا. فجر نہیں پڑھ پاتے مولانا صاحب, کیا کرے, موبائل رکھ دینا پڑھ لے گا. جوان تو جوان, بوڑھے بھی ٹک ٹاک میں لگ گئے, اب وہ بھی دیکھتے رہتے ہیں, ان کی بھی نمازیں جا رہی ہے. اس لیے مبارکبادی کے لائق ہے حاجی صاحب کہ مسجد میں نکاح رکھا, سنت طریقے پہ رکھا. ایک نکاح اثر کے بعد بھی ہوا, اللہ اس کو بھی قبول فرمائے, اس نکاح کو بھی قبول فرمائے, خیر و برکت کا ذریعہ بنائے. نکاح میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہو رہا ہے. حضرت عمر ابو بکر کو بلایا, فرمایا کہ دونوں گواہ رہنا, میری بیٹی فاطمہ کا میں نکاح علی سے پڑھوا رہا ہوں. علی سے کہا کہ علی مہر دینا ہے. میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. کہ کیا ہے, کہ ایک گھوڑا اور ایک زیرہ ہے. تو کہا گھوڑا تو رہنے دو, وہ زیرہ بیچ دو. اس کو بیچنے نکلے, راستے میں حضرت عثمان غنی ملے. کہا کدھر, کہا نکاح میں مہر میں پیسے دینا ہے تو یہ زیرہ بیچنا ہے. کہا کتنے میں بیچو گے, کہا 480 درہم میں. کہا رکو, حضرت عثمان گھر گئے, 480 درہم لے کر آئے. کہا علی لو, اور زیرہ لے لیا. جب جانے لگے تو فرمایا حضرت علی سے ادھر آؤ, اب تو تم نے مجھے بیچ دیا تھا, اب عثمان آپ کو یہ زیرہ ہدیہ کرتا ہے. 480 درہم لے کر آئے, 1.5 کلو 30 گرام چاندی, 1.5 کلو 30 گرام چاندی. جن کے پاس کچھ نہیں تھا انہوں نے 1.5 کلو 30 گرام چاندی حضرت فاطمہ کو مہر میں دیا. ہمارا معاشرہ منڈپ 1.5 لاکھ کا, کھانا 15 لاکھ کا,
جو بارات میں سارے ایک جیسے 15 رشتہ دار بھائی کے کپڑے ایک جیسے 1 لاکھ روپے کا، لیکن جب مہر دینے کی باری آئی تو بولے 5,000 روپیہ. کیا جو اصل تھا اسی میں ڈنڈی مار لیا، اور جو نہیں تھا اس میں خرچہ کیا دکھانے کے لیے. مسئلہ ناک کا ہے. ناک تو بھائی وہ 1 سے 1.5 انچ کی ہے، اب کروڑوں خرچہ کرو وہ 10 انچ کی نہیں ہونے والی ہے. اور جتنا کھلاؤ گے کھا کر لوگ کہیں گے اس کی جگہ یہ رکھتے ہیں تو اچھا ہوگا، تھوڑا یہ جگہ یہ رکھتے ہیں، آپ کی غلطی ہی نکالیں گے. 100% تعریف کوئی نہیں کرے گا. میرے بھائیوں یہ مہر واجب ہے. ہم ابھی بیان کریں گے کہ اتنا مہر تب بھی دینا پڑے گا، نہیں کرے تب بھی دینا پڑے گا. بیان کریں گے تو وہ دیں گے جو بیان ہوگا، اور اگر بیان نہیں کرے تو لڑکی کی دادی پھوپھی کا مہر لاگو ہو جائے گا. اس کو مہر جو ہے مسمہ اور جو ہے مہر مثل کہا جاتا ہے. جو بیان ہوگا وہ مہر مسمہ ہے، نہیں بیان ہوا مہر مثل ہے. انسان اپنی حیثیت کے مطابق مہر دے. ایک بات اور اب ختم کرنے والا، دیا زیورات دیے کتنے؟ 30 تولہ، پائل جھمکا ایرنگ یہ وہ سب دیے. بولے یہ مہر میں لکھ دو نا. نہیں مولانا صاحب یہ مہر میں نہیں، مہر تو میں کیش میں دوں گا 51,000. بھائی یہ دے دو. نہیں یہ نہیں. کیوں؟ دے دو بھائی. نہیں یہ کیسے دیں گے؟ اگر کبھی ایسا ہوا کہ طلاق کی نوبت آئی تو وہ تو اس کا ہو جائے گا نا مولانا صاحب، اس لیے نہیں دے سکتے. دیکھو اس کے دل میں کھٹکا ہے کہ ایک دن چھوٹا بھی ہو سکتا ہے. جبکہ طلاق کی خواب و خیال میں ہو ہی نہ، جیسے کہا نکاتھا قبلتھا تو قبر تک. اللہ ہونے والے نکاح کو آخری دم تک جو ہے وہ سلامت رکھے. یہ سارے حربے ہیں لوگوں کے، ہم معاشرے میں گھومتے نا، یہ سارے حربے. اس لیے پہلی فکر جو ہے آدمی کس کا کرے؟ مہر کا، کہ مجھے مہر اچھے میں اچھا دینا. اور پتہ آپ کو اگر یہ مہر سے زیادہ پیور مال کوئی نہیں ہے. عورت اپنے آپ کو اپنے شوہر کے حوالے کرتی ہے اور اس کے بدلے میں مہر لیتی ہے. یہ مہر کو اگر آپ بزنس میں لگا دیں گے، خدا کی قسم اللہ اس مہر کے مال کی برکت سے کروڑوں پتی بنا دے گا. اس لیے زیادہ وہ تو ساتھ میں لے کر ہی آئے گی، وہ تھوڑا باپ کو دے کر آئے گی. نہیں دیتی عورت، وہ نہیں دیتی. اللہ نے ایسا دل موڑا ہے، جیسے ہی نکاح ہوتا ہے فوراً اپنے گھر کو وہ پرایا گھر سمجھنے لگتی ہے اور اپنے شوہر کے گھر کو اپنا گھر سمجھنے لگتی ہے. اس لیے شروع میں نے کہا اللہ نے کہا ہے یہ میری نشانیوں میں سے ہے. اللہ تبارک و تعالی تمام جو ہیں جن جن کے یہاں بیٹے بیٹیاں کنوارے ہیں ان کے نکاحوں کا بندوبست فرمائے. اللہ سب کو عزت اور عافیت کی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ ہونے والے نکاح کو نیک صالح اولاد کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنائے. یہ نکاح جو ہے اس میں صرف لڑکے اور لڑکی نہیں ملنے والے ہیں، اس میں 2 خاندان ملتا ہے، بلکہ 2 علاقہ ملتا ہے. یہ اور بات ہے کہ اپنے ہی ہے، لیکن اگر نکاح ہوتا سمجھ لو کہ بمبئی کی لڑکی ہے، یہاں کا لڑکا ہے، تو اب وہاں اور یہاں کا رشتہ ہو جاتا ہے. جب گاؤں میں داماد آتا ہے تو پورا گاؤں کہتا ہے یہ ہمارے جمائی ہے. ایک علاقہ دوسرے علاقے سے مل جاتا ہے، اور جہاں ملن ہوتا ہے وہاں اللہ راضی ہوتا ہے. جہاں اللہ راضی ہوتی ہے وہاں دعا قبول ہوتی ہے. اس لیے تو میں آپ کو بتا رہا تھا وہ حضرت علی آ گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر اور عمر دونوں گواہ رہو، میں میری بیٹی فاطمہ کا نکاح پڑھا. اگر لڑکی نابالغ ہے تو باپ اس کا ولی ہے، لڑکی بالغ ہے تو اپنی ذات کی مالک ہے. باپ کو اس کو پوچھنا پڑے گا کہ میں تمہارا نکاح اس سے کرا رہا ہوں، تم راضی ہو؟ کیونکہ مجلس میں وہ نہیں رہتی. لڑکا ہے
گواہ ہے تو وکیل اس سے پوچھے گا، جیسے یہاں ہم اس کو پوچھیں گے وکیل کی وکالت، دو گواہوں کی گواہی مجمع کے روبرو، آپ کو بیوی بنا کر دیا، آپ نے قبول کیا، وہ کہے گا ہاں، تو لڑکی کو بھی پوچھے گا وکیل کہ آپ کا نکاح اس سے کروا رہے، آپ کو منظور ہے؟ اس کو بولتے وکیل۔ تو ایک ہوتا ہے وکیل اور دو ہوتے ہیں گواہ۔ وکیل لڑکی کا ہوتا ہے، گواہ دونوں کی طرف سے ایک ایک ہوتا ہے۔ 5ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ گواہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا ہو سکتا ہے کہ نہ بنے دونوں کا، بناؤ کی شکل نہ نکلے، تو کہا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر دونوں میں جھگڑا ہونے لگے فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو وہ جو گواہ تھے نا ان کو بلاؤ دونوں کو، اب وہ دونوں جا کے سمجھاوے، سمجھانے کی شکل پیدا کرے، جوڑ کی شکل لاوے۔ اگر جوڑ کی شکل نہیں ہوتی ہے تو کہا مجلس میں ایک طلاق دے دو، ایک بس خلاص۔ اب دونوں ایک دوسرے کو یاد کر رہے ہیں، پریشانی ہو رہی ہے، کہا تو بول دے اس کو، ہنس کر کہہ رہے تم تو میری بیوی ہو، کہا واپس لوٹ گیا۔ اس کو جو ہے وہ طلاق رجعی بولتے ہیں، سب قرآن میں ہے۔ ٹائم آپ کا جو ہے میں نے لے لیا آدھا گھنٹہ، معاف کیجئے، لیکن اپنے ہیں، ایسے ہی موقع ہوتے ہیں جس موقع پر ایسی باتیں کرنے اور سننے ملتی ہے، اس کو انسان دماغ میں بٹھاوے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہلوایا سنوایا، کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں۔ اللہ جانب ان کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ گواہ کون آ جائے؟ ماشاء اللہ۔ ہاں اچھا تبدیل، اچھا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ دلہا ظہیر عبدالحی ملک، صباحت علی، لڑکی کا نام نائلہ صباحت علی۔ ایک گواہ جاوید احمد وکیل، گواہ ملک شہما، دوسرے خلیل احمد ملک،
بھائی ظہیر وکیل کی وکالت اور گواہوں کی گواہی اور اس مجمع کے روبرو 66,000 66 گرام 66 گرام گولڈ گولڈ 4 لاکھ اسی کا ہی وہ اس کا قیمت ہوا اماؤنٹ کتنا 41,000 4,10,000 66 تولہ گولڈ 66 گرام گولڈ 4,10,000 جو فی الوقت اس کی قیمت ہے، اس کے بدلے وکیل کی وکالت، گواہوں کی گواہی اور مجمع کے روبرو آپ کو بیوی بنا کر دیا، آپ نے قبول کیا؟ جی ہاں میں نے قبول کیا. قبلتها نکاحتها وتزوجتها وجتها. بارک اللہ لنا وبارک علیکما وجمع بینکما خیر. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. مولا کریم گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ خطاؤں کو درگزر فرما، یا اللہ عزت اور عافیت کی زندگی عطا فرما، یا اللہ ذلت و رسوائی سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ نبی جتنی خیر بھلائی مانگتے تھے وہ سب عطا فرما، جن جن شر و فتن سے پناہ چاہتے تھے پناہ نصیب فرما. یا اللہ یہ مجمع جو ہے جوڑ کی نسبت پر جمع ہوا ہے، یا اللہ دو خاندان دو رشتے آپس میں ملے ہیں مولا، تو اس مجمع میں بیٹھنے والے ہر بندے کی جائز تمناؤں کو تو پوری فرما. یا اللہ ہر ایک کو حج بیت اللہ نصیب فرما، عمرے کی سعادت نصیب فرما. یا اللہ ہونے والے نکاح کو بے حد قبول فرما. ان میں آپس میں حضرت موسیٰ اور صفورہ جیسی، اس میں جو ہے حضرت ابراہیم اور ہاجرہ اور سارہ جیسی، یا اللہ ان میں آپس میں علی اور فاطمہ جیسی، یا اللہ اس میں ازواج امہات اور محمد الرسول اللہ جیسی محبت نصیب فرما. یا اللہ خوب محبت نصیب فرما، نیک صالح اولاد کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا. یا اللہ اور بھی امت میں جو بے نکاح بیٹے بیٹیاں ہیں خزانے غیب سے ان کے رشتے کا انتظام فرما. یا اللہ خزانے غیب سے رشتے کا انتظام فرما. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. یا اللہ صاحب اولاد کے اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ ایسے موقع پر نبی نے جتنی خیر بلائیاں مانگی ہے ہم بھی مانگتے، اللہ ہمیں عطا فرما. جن جن شرور فتن سے پناہ مانگی ہمیں پناہ نصیب فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے آقا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما. جزا اللہ عنا نبینا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ ونورہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.